بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا دردناک واقعہ بتاؤں گی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ہر وقت درد رہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب بہت ہی دکھی اور پریشان رہنے لگے۔ ایک بار ایک شخص نے حضرت عبدالمطلب سے کہا، آقا آپ پریشان نہ ہو، مکہ شریف کے پاس یا کاس کے بازار میں ایک طبیب رہتا ہے جو بہت ہی سیانہ ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اسے شفا ضرور ملتی ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، اس راہب طبیب کی طرف چل نکلے۔ اس کے مکان پر پہنچے تو لوگ مکے کے مشہور سردار حضرت عبدالمطلب کو دیکھ کر ان کے گرد جمع ہو گئے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ اس طبیب سے ملنے آئے ہیں تو لوگ کہنے لگے، یہ راہب و طبیب بہت ہی عبادت گزار اور عابد شخص ہے، کئی مہینے تک دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، اور آج بھی دروازہ بند ہے، اب پتہ نہیں کب کھلے گا۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب بہت ہی پریشان ہوئے کہ میں تو اپنے پوتے کی آنکھیں دکھانے آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک اس طبیب کا مکان ہلنے لگا جیسے زلزلہ آیا ہو۔ اس زلزلے کی وجہ سے راہب باہر آ گیا۔ جب راہب گھر سے باہر آیا تو اس نے مکہ کے سردار عبدالمطلب کو پہچان لیا۔ راہب نے کہا کہ سردار یہاں کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، یہ میرا پوتا ہے، اس کی آنکھیں بہت ہی درد ہوتی ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ علاج کے ساتھ ساتھ دوائی بھی دیتے ہیں جس سے ہر کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں اس امید سے آیا ہوں کہ راہب نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ گھر گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر آسمانی کتاب کے کچھ صفحات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ راہب کبھی کتاب کے الفاظ کو دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا ہی جاتا تھا۔ پھر راہب نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، ابھی تو نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تو راہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی پہلے ہی گواہی دے رہا ہے۔ راہب کی بات سن کر عبدالمطلب بہت ہی خوش ہوئے۔ پھر کہا کہ راہب، میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کام تو میں وہاں ہی کھڑا ہوں، میں وہاں ہی کھڑا ہے یہ کام۔ راہب نے کہا کہ سرکار آپ کس کام آئے ہوں؟ حضرت عبدالمطلب نے کہا، میرے پوتے کی آنکھیں درد ہوتی ہیں، میں تو اس کے علاج کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اس کی دوائی بھی دوا دو اور علاج بھی کرو۔ یہ بات سن کر راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ راہب نے کہا کہ مکہ کے سردار، آپ مریض کے طبیب کے پاس نہیں بلکہ آپ تو طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہو، مقدس کو گناہگار کے پاس لے کے آ گئے ہو۔ میں اس دنیا کا اس نبی کا علاج کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو ان کی دیکھ کر خود ان سے علاج کروانا چاہتا ہوں۔ اے مکہ کے سردار، آپ کا یہ پوتا بڑی شانوں والا ہے، یہ نبی اس نبی ہے اور میں اس کا امتی ہوں۔ اے عبدالمطلب، میں گھر کے اندر تھا کہ زلزلے کی وجہ سے میں گھر سے باہر آ گیا ہوں، اگر میں باہر نہ آتا تو میں اس کے نیچے آ کر مر جاتا۔ جب زلزلہ آیا تو میں تب ہی سمجھ گیا تھا کہ باہر ضرور کوئی بڑی عظیم ہستی میرے دروازے پر موجود ہے۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اے سردار، اپنے پوتے کے چہرے کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو نور سے مالا مال کر رکھا ہے، یہودی اس کے بہت ہی خلاف ہیں، اس کو جلدی سے گھر لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہودی اس کو نقصان پہنچائے۔ سردار نے کہا کہ راہب، آپ نے میری بڑی رہنمائی کی ہے، اسی لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں جس بیماری کا علاج کروانے کے لیے آیا ہوں اس بیماری کا علاج تو نہیں کر سکے آپ ابھی تک۔ یہ سن کر راہب مسکرا دیا اور مکہ کے سردار، اس کی دوائی تو خود آپ کے پوتے کے پاس ہے، آپ اپنے پوتے کا لعاب دہن نکال کر اس کی آنکھوں کو لگاؤ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب لگایا گیا تو وہ خود ہی ٹھیک ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں درد ہوتی جا رہی تھی، وہ ٹھیک ہو گئی۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت عبدالمطلب بہت حیران ہوئے۔ سارا مجمع یہ دیکھ کر حیران پریشان ہو گیا اور مکہ میں خبر پھیل کر آگ کی طرح پھیل گئی کہ راہب نے عبدالمطلب کے پوتے کو آخری نبی کہا ہے۔
اور ان کے لاحق جنبی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ جاتے جاتے حضرت عبدالمطلب نے راہب سے پوچھا کہ آپ کون سی دوائی یا دعا دیتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تشریح رکھی ہے؟ راہب مسکرایا اور مسکرا کر کہا، حضور جب میں مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر بھی مریض پر دوائی دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ اے اللہ پاک تمام مریضوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد کے صدقے سے شفائے کاملہ عطا فرما۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور آمین لکھیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔